اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ تو جو 27 شب ہے، 27 شب یعنی 26 رجب گزر گیا، 26 رجب دن کو ہوا اور پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ کی وہ 27ویں جو شب ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات میں آپ جتنی زیادہ عبادات کر سکتے ہیں اتنی زیادہ عبادات کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جب رجب کا مہینہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے تو کتنی برکت ہوگی اس مہینے کی۔ تو اس مہینے میں جو ایک رات ہے 27 رجب، 27ویں شب جس کو کہا جاتا ہے، اس رات میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، بہت زیادہ عبادات کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور ان میں 12 رکعت نماز نفل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، خاص طور پر اسلامی بہنیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی یا گھر میں پریشانیاں ہیں یا گھر میں مصیبتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور ان 12 نوافل کو پڑھیں۔ صرف آپ کے تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو بہت ساری ڈھیر ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو 12 رکعت آپ نے کیسے پڑھنے ہیں؟ 12 رکعت آپ دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی 2 رکعت بھی پڑھ سکتی ہے، اور 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتی ہے۔ یعنی پہلے آپ نے 4 رکعت کی نیت کی، 4 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 4 کی نیت کی، 8 ہو گئے، اس کے بعد پھر 4 کی نیت کی، تو 12 رکعت نماز آپ کے نفل ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر آپ 2 کر کے پڑھیں گے تو آپ کی یہ 6 دفعہ آپ کو نیت کرنی پڑے گی، یعنی 2 کر کے آپ پڑھیں گے تو پھر 12 رکعت آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے 6 سلام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ نے صورتیں کون سی پڑھنی ہے، یعنی نیت کیسے کریں گے؟ کیا اس میں کوئی خاص نیت ہے ہمارے لیے یا خاص طریقہ ہے اس کا؟ نہیں، آپ نے نیت اسی طرح کرنی ہے جس طرح عام دنوں میں نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے، نفل نماز۔ ویسے بیسیکلی جو دل کا ارادہ ہے وہی کافی ہے۔ انسان جائے نماز پہ آپ آیا، آپ کا ارادہ یہی تھا کہ آج یہ بڑا دن ہے، یہ شب معراج کی شب ہے، تو میں نے اس وجہ سے خاص طور پر اس دن کی نسبت کی وجہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں نفل پڑھ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی مانگوں گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور دعا قبول فرمائیں گے، اور پھر آپ نے اس نیت سے پھر نفل پڑھنے ہیں۔ تو بس یہ نیت آپ کی کافی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بہت زیادہ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آسانی کے لیے اگر 4 رکعت نماز آپ نیت کر لیتی ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، آپ نے نیت کر لینی ہے 4 رکعت نماز نفل کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ آپ نے سورۃ القدر، پہلے جو 4 رکعت نماز ہوگی اس میں آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ قدر آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ آپ نے کوشش کریں کہ 3 دفعہ پڑھ لیں، اگر 3 دفعہ نہیں تو کم از کم 1 دفعہ تو آپ کو لازمی پڑھنی ہے۔ تو 4 رکعتوں میں آپ نے یہی سورت پڑھنی ہے۔ تو یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، تو اس طریقے پر پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو باقی صورتیں نہیں یاد، اگر کوئی سورہ اخلاص ہی ہر رکعت میں ایک بار پڑھ لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو میں بتا رہی ہوں نفل طریقہ، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو دعا مانگیں گے، حاجت ہوگی، وہ آپ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ نے پڑھنا اسی طریقے سے ہے۔ پہلے 4 رکعت آپ نے جو نیت کی نفل کی، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھنی ہے آپ نے 1 مرتبہ کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پڑھیں تو بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
یہ جو کلمات ہیں میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ 70 دفعہ صرف پڑھنا ہے آپ نے، آپ کو بمشکل آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور آپ 70 مرتبہ ان کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، کوئی بھی ایک حاجت اپنی رکھ لیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے اولاد کے لیے، کسی کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد نرینہ کے لیے دعا کرنا چاہیں، یا آپ کو اولاد اگر کسی کو بعض دفعہ بیٹیوں کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ کو بیٹیاں چاہیے تو آپ تب بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا یہ والی پڑھ کے تو آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں آپ نے کوئی ایک حاجت رکھی اور آپ نے دعا مانگی، صرف اسی پر فوکس کریں اور گڑ گڑا کر یہ کلمات پڑھنے کے بعد دعا مانگیں۔ کوئی بھی حاجت جائز مقصد ہونا چاہیے، آپ کا کوئی ناجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی نے حرام کام میں انویسٹ کیا اور بندہ کہے کہ مجھے یہاں سے پروفٹ آ جائے، یا سود کا کام ہے یا اس طرح کے جو غلط کاری کام ہے، تو وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے پیسے آ جائیں یا برکت آ جائے یا میرا بزنس چل جائے، تو ایسی حاجت کے لیے دعا نہیں مانگنی۔ ایسا انسان پھر الٹا گناہگار ہوگا اور اس کا ساری چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی۔ ہاں آپ حلال، آپ کی تجارت ہے، حلال بزنس ہے آپ کا، یا آپ کی کوئی جاب کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اپنے کسی کام کے لیے، تو پھر یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر خواتین پڑھ سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا کر سکتی ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے آپ پڑھ کر دعا کر سکتی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آپ نے یہ پڑھ لیا، ایک حاجت آپ نے مد نظر رکھ لی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے جو پہلی 4 ہیں اس میں سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اچھا، دوسری 4 رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور کوشش کریں 3 دفعہ پڑھیں، نہیں تو کم از کم 1 دفعہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل اسی طرح باقی پڑھنی ہے جس طرح آپ نارمل روٹین میں نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح بالکل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آپ نے پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، انک قوی معین واحدی دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ یہ کلمات۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ اپنی کوئی اور حاجت لے لیں، آپ اس کے بارے میں دعا مانگیں۔ اگر کسی کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، تو والدین پڑھیں، یا خود بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، یا کوئی بھی ان کا ولی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھ کر تو آپ ان کے لیے دعا اب ضروری نہیں جو باتیں میں نے کی آپ وہی کرنی ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی حاجت نہیں بھی رکھتے، آپ اپنے سب سے بیسٹ جو چیز ہے اس آپ ثواب کے لیے پڑھیں، ثواب بہت زیادہ انسان کو ملتا ہے، تو ثواب کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا اس پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی حاجت رکھتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اچھا، نیکسٹ پھر یہ 4 رکعت ہوگی۔ اچھا، کیا ہم بریک لے کر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بریک لے کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلے گھنٹے میں آپ نے یہ پڑھی 10-15، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے ریسٹ کر لیا، بیٹھ کر کوئی تسبیحات درود پاک پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی تسبیحات یا کوئی بھی آپ نے کام کر لیا، گھر کا کام ہی عورتیں جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر 4 رکعت نماز نفل پڑھی، جس طرح میں نے بتایا کہ دوسری رکعت میں سورہ جو دوسری 4 ہے اس میں آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے، تو بالکل آپ بریک لے کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 4 رکعت یہ پڑھ لیے، اس کے بعد پھر اگین 4 پڑھنے ہیں، 8 ہو گئے۔ چوتھی جو آخری جو یعنی 4 پڑھنا ہے، اس میں تیسری دفعہ 4 رکعت آپ نے نیت کی نفل کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب آپ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص جو یہ پورا ایک وظیفہ ہے، تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 3 دفعہ پڑھنا ہے، کم از کم آپ نے پڑھنا ہے اتنا 3 دفعہ، 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم از کم، اور 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے
4 رکعت نماز نفل پڑھ لی، نفل پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا ہے اور 70 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک یہ والی صورت آپ نے پڑھنی. یہ تینوں صورتیں 30ویں سپارے میں، آپ 30ویں سپارے کے آخری 4 پیجز کھولیں گے اس میں آپ کو مل جائے گی. تو آخری جو صورتیں ہیں اس میں تو سورہ انشراح آپ نے پڑھنی ہے تو 70 مرتبہ پڑھنی ہے. 70 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں یا ہاتھوں پہ گن لیں. اس کے بعد پھر بیٹھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے. اب آپ کوئی اور اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ آپ نے نوافل سارے پڑھ لیے. اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کر، یہ نہیں کہ صرف لوگ نا آج کل دعاؤں میں بھی خود غرض ہو جاتے ہیں، خود غرض ایسے کہ صرف اپنے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں. جب انسان، ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے کسی مومن مسلمان بہن یا بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں پہلے قبول کر لی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی کھلے دل کے ساتھ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا مانگیں. جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور جو حیات ہیں ان لوگوں کی صحت والی لمبی زندگی کے لیے، اور اگر کوئی پریشان حال ہے لوگ تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے کھلے دل سے دعا مانگیں. اور اپنے والدین کے لیے اسپیشلی دعا مانگیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین حیات ہوں تو ان کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے. کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ والدین حیات ہوں، ان کی صحت کے لیے، لمبی زندگی کے لیے دعا مانگنی چاہیے. ان کی زندگی میں آسانیوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. جو انسان اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے وہ انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات. تو والدین کی خدمت بھی کریں اور والدین کو دعاؤں میں بھی خاص طور پر یاد رکھیں. آپ اپنے والدین کے لیے دعا بھی ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں ہمیں دعا سکھائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اگر وہ دنیا میں ہیں تو آپ دعا مانگیں، دنیا میں نہیں ہے تو تب دعا مانگیں، اگر حیات ہے تو دعا نہ مانگیں. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو اپنے والدین کے لیے. اور اس طرح یعنی جس طرح بچپن میں کس طرح والدین اپنے بچے کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں اور کتنا ناز کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں. جو بچہ مانگتا ہے فوراً لا کر دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بچپن کا ذکر ہی اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ بچپن میں انسان کتنا محتاج ہوتا ہے اور انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، اور والدین کتنا سنبھال کر بچے کو رکھتے ہیں. تو یہ والدین کی ایک شان ہے، برکت ہے. تو والدین کے لیے خاص طور پر سب سے پہلے دعا مانگا کریں، اس کے بعد باقی دنیا کے لیے دعا مانگا کریں. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.